नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। हिन वक़्तु इस्लामाबाद मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार सैयद इफ्तिखार शिराज़ी साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। शिराज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और बड़ी बातें हो रही हैं कल से FATF के इजलास के हवाले से, और खुशियां भी मनाई जा रही हैं कि चलो अक्टूबर तक हम निकल जाएंगे ग्रे लिस्ट में। लेकिन बात इस पर हम कर रहे हैं आज प्रोग्राम में कि ये होता क्यों है कि हम बार बार ग्रे लिस्ट में आते हैं। 2008 में आए, 10 में निकले, फिर 12 में आए, 15 में निकले, फिर 18 में दोबारा आ गए। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में हमारी हिकमत अमली यही रहेगी और दोबारा हम इस ग्रे लिस्ट में भी नहीं आएंगे और दुनिया लेवल पर हमारे ऊपर टेरर फाइनेंसिंग हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो, इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगेंगे? तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमारी सिविल गवर्नमेंट हो या अस्करी क़यादत, उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि आइंदा हमें इस लिस्ट में नहीं आना, या ये वक्ती तौर पर है जैसे माजी में भी होता रहा है? देखिए, बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं कि इस वक्त FATF की जानिब से ये ऐलान होना कि पाकिस्तान ने जो 34 की 34 शराइत थी वो पूरी कर ली हैं, बड़ी अच्छी बात है आपने की। लेकिन साथ में नज़ीर, मैं समझता हूँ कि लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए ये है कि हमारे घर के अंदर कुछ खराबियाँ थी, खराबियों की निशानदेही असूलन हमें खुद करनी चाहिए थी कि जो हमने की भी। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि हमें एक आलमी फोरम ने कहा कि आपके मुल्क के अंदर कुछ खराबियां हैं जिनको आप दूर करें, तो मजबूरन फिर हमें उन खराबियों को दूर करना पड़ा। क्या ही अच्छा होता कि हमारा अपने इनिशिएटिव होता। और 2014 में जब आपको याद होगा कि APS का सानिया पेशावर में हुआ था, उसके बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसके नतीजे में एक कौमी डॉक्यूमेंट वजूद में आया जिसको हम नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं, जिसके 21 नुकात थे। तो अगर आप FATF की शराइत को देखें तो ये वही शराइत है जिनको हमने खुद भी एक तरह से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला करार दिया। लेकिन हुआ क्या कि 2014 में उस डॉक्यूमेंट को हमने उस पर इत्तफाक किया पूरी सियासी कायदीन ने, लेकिन 2018 तक हमने उसके ऊपर कोई अमल दरामद ना किया। और नतीजा वही निकला कि जिसका जिक्र आपने भी किया कि 2018 में हमें उठा के वाइट ग्रे लिस्ट में डाला गया। और ये तो भला हो चीन का, ये भला हो तुर्की और मलेशिया का कि हमें उन्होंने ब्लैक लिस्ट में जाने नहीं दिया, वरना जो हमारे हालात थे और जो हमारी सफारतकारी थी वो तो मुकम्मल तौर पर नाकामी के से दोचार हुई और हम उस ब्लैक लिस्ट में भी जाते जाते बचे। तो मैं समझता हूँ कि अब भी हमें थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए। एक तो ये कि जो मसाइल हमारे हैं वो अपने हमारे मसाइल हैं, उनको आइडेंटिफाई खुद करें और उनको हल करने की कोशिश भी खुद करनी चाहिए, बजाय ये कि कोई आलमी फोरम हमें कहे। और साथ में ये कि अभी आप जरूर खुश हों, अगर खुदा न खास्ता दुनिया में अगर कुछ वाकया ऐसा हो गया या कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी जिसके जाने बाने पाकिस्तान से मिले, तो फिर हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? तो अभी खुश होने की बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन साथ में फिक्रमंदी की जरूरत भी है कि अक्टूबर अभी दूर है और खुदा न खास्ता उस दौरान कोई वाकया दुनिया में हो गया जिसके ताने बाने पाकिस्तान से मिले, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती है। बिल्कुल, तो वही समझना चाह रहे हैं ना शिराज़ी साहब के हमने हमारे रियासती लेवल पर हमने ये तय कर दिया है कि आइंदा हमें किसी भी जो है टेरर फाइनेंसिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना और अपने मुल्क को बचाना है। तो ये फैसला आपको लगता है कि हो चुका है या ये वक्ती होगा? मैं समझता हूँ कि होना तो चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त अगर देखा जाए कि एक इंटरनेशनल फोरम का दबाव था और हमें इस बात का अंदेशा था कि अगर हम इस लिस्ट में रहते हैं तो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी नहीं होगी। दूसरा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी हैं वो दुरुस्त अंदाज में नहीं हो पाएंगी। इसके साथ साथ और भी हमारे ऊपर दबाव रहेगा। तो अगर से हमने अपने मफाद में सब कुछ किया है लेकिन एक दबाव के नीचे किया है, मेरा कहना यह है कि हमारी ये कौमी पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा कोई एक तरह से हम उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक कायम कर चुके हैं। अगर ऐसा होता तो आपको मालूम है कि तहरीक-ए-इंसाफ के शुरू के दिनों में जब FATF को लेकर कुछ कानून साजी हो रही थी, तो आज वो जमातें के जो हुकूमत में बैठी हैं ये बड़ा ही टफ टाइम दे रही थी, एक तरह से अदम ताउन का मुजाहरा कर रही थी और उनका ख्याल ये था कि इसके जरिए जो मुल्क के अंदर लोग हैं उनको भी विक्टिमाइज किया जाएगा। तो अगर सोच ये रहेगी तो मैं समझता हूँ कि नसीर फिर हमें कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ना तो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से कुछ चीजें होनी चाहिए, ना हमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामला को उस तरह अलाउ करना चाहिए और ना ही पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए।
اور بالخصوص جو میں نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتا ہوں، تقریر اس میں اس بات پہ اتفاق ہوا تھا کہ کوئی بھی کارگردم تنظیم اگر کسی نئے نام سے وجود میں آئے گی تو اس کو ہر کے دستخط اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آپریٹ کرے پاکستان میں. اور ساتھ میں اس بات پہ بھی اتفاق ہوا تھا کہ جو پاکستان کے اندر دینی مدارس ہیں ان کو بھی مین اسٹریم کیا جائے گا، ان کو بھی حکومتی ایک طرح سے عملداری میں لے کے آیا جائے گا. تو ابھی ان معاملات سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر پاکستان نہیں کرے گا تو پھر خطرات ہمارے سر سے منڈاتے رہیں گے. جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے سوچ لی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید سوچ تو لیا ہے لیکن عمل درآمد کی حد تک ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کرنے والی ہیں، اور اگر وہ نہ کی گئیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں کوئی نئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. صحیح. اور شیرازی صاحب یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں، یہ کل سے جب خبریں چل رہی ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہیں، تو کچھ دوست جو ہیں نون لیگ کے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے دوست کریڈٹ لینے، آج پی ٹی آئی والوں نے حماد اظہر ہو، شیریں مزاری صاحبہ انہوں نے کہا یہ تو سب ہماری وجہ سے ہوا ہے. تو یہ جو کریڈٹ لینے کا کلچر ہے تو ہم اس پہ نہیں آتے جو ہنا ربانی صاحبہ نے کہا کہ یہ ریاست کی فتح ہے، یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کس طرح بتایا کہ ہم نے جی ایچ کیو میں سیل بنایا، کتنے اچھے ہم نے اقدامات اٹھائے. تو یہ جو کریڈٹ لینے کا کلچر ہے یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ریاست کی کامیابی ہے، لیکن ہم پارٹی لیول پر اس کو لے کے جاتے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی بد نصیبی ہے رضوی. میں سمجھتا ہوں کہ جب کچھ اچھا کام ہو تو ہر کوئی اپنی طرف لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کوئی فیلئر ہو جائے تو اس کا کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج پاکستان اگر 100 ارب سے زائد 120 ارب ڈالر کا مقبوض ہے، آج پاکستان کے زر مبادلے کے ذخائر 9 ارب ڈالر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. آج ہمیں بار بار آئی ایم ایف اور دوست ممالک سے ایک طرح سے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اس معیشت کی زبوں حالی ہے، آج اگر بنگلہ دیش میں جو ڈالر ہے وہ 93% کا ہے اور پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ 210 روپے کا ہے، یہ وہ فیلئرز ہیں. تو اگر یہ حکمران ہماری جماعتیں اگر ان کامیابوں کا سر اپنے سر پہ باندھنے کے لیے تیار ہے تو پھر ناکامیوں کو بھی کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں اور اس بات کا اظہار کریں کہ اس ملک کی معیشت، اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں یہ یقینی طور پہ ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس ملک کی سیاسی جماعتیں ہوں، بڑی بد نصیبی ایک تو یہ رہی ہے کہ کامیابی کے اندر کسی اور کی حصہ کو قبول نہیں کرتے، دوسرا فیلئر کی ذمہ داری نہیں لیتے، اور تیسری معاملہ جو ہے وہ حساس معاملات کے اوپر سیاست ہے. وہ کشمیر کا معاملہ ہو، وہ سی پیک کے ایشوز ہوں، یا پھر اس طرح کے اور معاملات ہوں، ان کے اوپر ہم سیاست ضرور کرتے ہیں، ان حساس معاملات کے اوپر پوائنٹ سکورنگ ضرور کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ سنجیدہ اقدامات اٹھانا ہو یا ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی بات ہو، ہمیں سیاسی جماعتیں یا ادارے یکسو یا یکجا نظر نہیں آتے. بڑی بدنصیبی ہے. صحیح. شیرازی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے دوسرے اہم معاملے پر بھی آپ سے بات چیت کرنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے. خان صاحب نے کل تگڑے احتجاج کی کال دی ہے اور کہا ہے کہ 9 بجے سب گھروں سے باہر نکلیں. مہنگائی کا ایجنڈا انہوں نے اٹھایا ہے. پہلے تو لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آئے، 6 دن کا الٹیمیٹم دیا اور کہا تک دوبارہ اسلام آباد آؤں گا. چلو اسلام آباد تو نہیں آ رہے لوگوں کو لے کر، لیکن گھروں سے کہا ہے کہ باہر نکلیں. کل والا جو احتجاج ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور موجودہ حکومت پر اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال میں اقتدار سے باہر جانے کے حوالے سے جو بے چینی ہے اس بے چینی کا اظہار ہے. ورنہ خان صاحب جب خود اقتدار میں آئے ہیں اس کے بعد جو سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، خود ان کے 3.25 سالوں میں کچھ 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے. انہوں نے خود اگرچہ کووڈ اور باقی بھی ایک طرح سے عوامل تھے، لیکن ان کی اپنی پالیسیز بھی کچھ ایسی تھی کہ اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جو مہنگائی کی سطح ہے وہ گویا کہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی. تو اگر ایسے اقدامات انہوں نے اپنی حکومت کے دوران لیے ہیں تو اب وہ اپوزیشن جماعت جو اس وقت اقتدار میں ان کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ وہ مہنگائی کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، کیونکہ وہ اقتدار سے باہر چلے گئے ہیں اور ان کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لوگوں کے جذبات اس سے جڑے ہیں. تو ان کو لگ رہا ہے کہ بڑا بہترین موقع ہے کہ اس حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا، اس حکومت کو اور زیادہ غیر مستحکم کرنا، اور جو ان کا الٹیمیٹ گول ہے گویا کہ اس ملک کے اندر قبل از وقت انتخابات ہوں تو اس کے لیے پبلک فورم کو یوز کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے احتجاج کے پیچھے
یہی سوچ کار فرما ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے نصیر کہ ان کے اس مظاہرے سے پاکستان کے اندر چینی، گھی، آٹا، دالیں سستی ہو جائیں گی۔ اس بات کا انہیں بھی معلوم ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ تو پھر میں سمجھوں گا کہ اس وقت حکومت کو دباؤ میں ڈالنے کے علاوہ اس مہم کا اور مجھے کوئی جو ہے وہ فائدہ یا اس مہم کے پیچھے کوئی اور مجھے سوچ کار فرما نظر نہیں آ رہی۔ صحیح۔ اور مختصراً سر شرائع صاحب، جیسے آپ نے کہا بالکل مہنگائی سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن جو موجودہ حکومت ہے ان کا بیانیہ یہی ہے کہ یہ موجودہ لاسٹ جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ جو معاہدے انہوں نے کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ ان پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک کی جو قوم ہے، عوام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حکومت کے اس بیانیے کو کتنی فوقیت دیں گے، یا ان پر بات چیت پر عمل درآمد کریں گے، یا الیکشن میں اس موجودہ گورنمنٹ کو نقصان ہوگا اس مہنگائی کا؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں جو ایک عالمی کساد بازاری ہے، افراط زر ہے، ورلڈ وائڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بحث کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ برطانیہ میں پچھلے 40-45 سال کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ممالک کے جو خود تیل پیدا کرتے ہیں وہاں پہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ کے اندر بھی لوگ افراط زر کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، پالیسیز کا تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس کے پاس بھی جو فسکل سپیس تھی بڑی کم تھی۔ اور نصیر یہ بات ذہن میں رکھے کہ معیشت دانوں سے جب بات کریں کہ جن ملکوں کی معیشتیں مضبوط ہیں وہ اپنے عوام کے اوپر کم سے کم دباؤ کو شفٹ کرتی ہیں، سبسڈیز کی شکل میں ان کو ریلیف دیتی ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت میں تو اس قدر جان ہے نہیں، رادر ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ یہ وہ ملک ہے دنیا کا کہ جس کے پاس صرف 40 دن کے امپورٹ بل کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، گویا کہ جو کمزور ترین معیشتیں ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کم از کم 3 مہینے کا جو امپورٹ بل ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو 35 سے 40 دن کے پیسے ٹوٹل رہ گئے ہیں۔ تو ایسی معیشت کے اوپر جب دباؤ آتا ہے وہ دباؤ براہ راست عام آدمی کی طرف شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج کی معیشت اس قدر کمزور ہے کہ جو بھی کوئی دباؤ آئے گا اس دباؤ کو براہ راست عام آدمی کی طرف شفٹ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس کے اوپر کسی حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا یا یہ نیریٹو لے کے آنا کہ سابق حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سیاستدان پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بجائے حقیقت سے کام لیں کہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جو بھی بوجھ ہے وہ عام آدمی کی طرف شفٹ کرنا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہتر بات ہوگی اور یہ حقیقت پسندانہ سوچ بھی ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ سید افتخار شیرازی صاحب۔ افتخار شیرازی صاحب جو بالکل موقف یہ ہے ऐं जेको हक़ीक़त बदल आहे त हक़ीक़त पसंदाणो बयानियो हर पार्टी खे रखणु खपे, पॉइंट टू स्कोरिंग ऐं सियासत पंहिंजी जॻह ते पर ॿुधाइणु खपे त इंटरनेशनल लेवल ते छा पियो थिए ऐं हीउ जेको कुझु थिए पियो महांगाई में जेका वाध थिए पई छो पई थिए ऐं इन फ्यूचर अञा वधीक महांगाई में वाध थियण जो इम्कानु आहे। पर पाकिस्तान में इन्हनि 75 सालनि दौरान ईअं ई थियो आहे जो हर जेका ईंदड़ हुकूमत आहे जेको बि हूंदो आहे मसइलो उनजो ॿुधाईंदी आहे पोइ हुकूमत जी पॉलिसीज़ जे करे इहो सभु कुझु थिए पियो ऐं असां वटि उहो ई हले पियो। हक़ीक़त पसंदाणी सियासत जे करे हिते थिए हा शायदि पाकिस्तान जूं इहे हालतूं न हुजनि जेके अॼु आहिनि। नज़र अॼु प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणींदे थो पहुचे, असांखे ॾींदा इजाज़त, हले निगहबान।